خالد قیصر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت شاعری سے نوازا. لیکن دوستو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے شاعر اپنی شاعری کا فوری رد عمل چاہتا ہے، فوراً ریئیکشن چاہتا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ تمام شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو اس سے شاعر کو حوصلہ ملتا ہے اور مشاعرہ بنتا ہے. حالانکہ یہ لکھنؤ ہے، مجھے مشاعرہ سننے کی تہذیب کی طرف بالکل اشارہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میری یہی درخواست ہے کہ ہمارے شعراء کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، رد عمل اور ریئیکشن آپ کی طرف سے آتا رہے. تو میں یہ درخواست کروں گا، اکثر کہتا ہوں کہ کوئی شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس پر واہ واہ کر دیں، داد و تحسین سے نوازیں، تالیاں بجا دیں، اور کوئی شعر اچھا نہ لگے تو پڑوسیوں سے داد دلوا دیں. بہت ضروری ہے تاکہ ماحول سازی رہے. آئیے دوستو، دیکھیے مشاعرے کا اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جونیئر شعراء سے سینئر شعراء کی طرف جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ناظم مشاعرہ اپنی ضرورت کے تحت بہت سے سینئر شعراء کو پہلے پڑھوا دیتا ہے، جونیئر کو بعد میں زحمت سے سخن دی جاتی ہے. مجھے یہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے ایک شاعر کی جس کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے. لیکن غزل چاہے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے، اگر اس میں متاثر کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. میں محترم آفاق فاخری صاحب جن کا تعلق جلال پور سے ہے اور تحت کے ساتھ ساتھ وہ ترنم میں بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ترنم ایک فن ہے اور ترنم سے اگر شاعری پڑھی جاتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اچھی غزل اچھے ترنم کے ساتھ پڑھی جائے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم تاج محل کو 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. آئیے ہم استقبال کریں جناب آفاق فاخری صاحب کا. حضرات، غزل سے پہلے ایک مطلع دو شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اس دور میں اناؤں کی ہر شان کھو گئی، اس دور میں اناؤں کی ہر شان کھو گئی، اس دور میں اناؤں کی ہر شان کھو گئی، یعنی ہر ایک شخص کی پہچان کھو گئی. اس دور میں اناؤں کی ہر شان کھو گئی، یعنی ہر ایک شخص کی پہچان کھو گئی، یعنی ہر ایک شخص کی پہچان کھو گئی. جب سے ہوئی ہے چارہ گری آپ کے سپر، جب سے ہوئی ہے چارہ گری آپ کے سپر، تب سے جو تھی امید خوش امکان کھو گئی، تب سے جو تھی امید خوش امکان کھو گئی. حضرات، یہ آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، بہت خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں آپ تمام. جس دل میں ہو نا عظمت کردار مصطفیٰ، جس دل میں ہو نا عظمت کردار مصطفیٰ، سمجھو کہ اس کی دولت ایمان کھو گئی. جس دل میں ہو نا عظمت کردار مصطفیٰ، سمجھو کہ اس کی دولت ایمان کھو گئی. اس دور میں اناؤں کی ہر شان کو. اور یہ غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں. جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو، 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 یا خدا ایسا دور تباہی نہ ہو، یا خدا ایسا دور تباہی نہ ہو، جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو، جرم ہوتا رہے اور سزا ہی. پھر وہی دشت
ہے پھر وہی پیاس ہے، پھر وہی دشت ہے، پھر وہی پیاس ہے، پھر وہی دشت ہے، پھر وہی پیاس ہے۔ کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو، کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو، عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا، عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا، عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا۔ جس کے کردار کا آئینہ ہی نہ ہو، جس کے کردار کا آئینہ ہی، عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا، عیب اپنا اسے کیا نظر آئے گا۔ جس کے کردار کا آئینہ ہی نہ ہو، جس کے کردار کا آئینہ ہی، یوں خدائی کے دعوے کا اظہار ہے، یوں خدائی کے دعوے کا اظہار ہے، یوں خدائی کے دعوے کا اظہار ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی خدا ہی نہ ہو، جیسے دنیا کا کوئی خدا ہی، آئینہ پھول خوشبو شفق چاندنی، آئینہ پھول خوشبو شفق چاندنی، آئینہ پھول خوشبو شفق چاندنی۔ صرف خوابوں کا یہ سلسلہ ہی نہ ہو، صرف خوابوں کا آئینہ پھول خوشبو شفق چاندنی، صرف خوابوں کا یہ سلسلہ ہی نہ ہو، صرف خوابوں کا یہ سلسلہ۔ حضرات ملاحظہ فرمائے بطور خاص حالات حاضرہ کے تناظر میں محسوس کریں اس شعر کو آپ تمام حضرات۔ یہ ہماری سیاست کا معیار ہے، یہ ہماری سیاست کا معیار ہے، یہ ہماری سیاست کا معیار ہے۔ شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو، شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو، یہ ہماری سیاست کا معیار ہے۔ شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو، شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو۔ ایسے موسم سے باز آئے جس میں اگر، ایسے موسم سے باز آئے جس میں اگر، ذکر باد نسیم و صبا ہی نہ ہو، ذکر باد نسیم و صبا۔ حضرات کی غزل کا آخری شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص۔ رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا، رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا، رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا، جن کے ہاتھوں میں کوئی دیا ہی نہ ہو، جن کے ہاتھوں میں کوئی دیا ہی۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں۔ ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ، ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ، ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ، جس سے حق زندگی کا ادا ہی نہ ہو، جس سے حق زندگی کا ادا ہی نہ ہو،
جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو، یا خدا ایسا دور تباہی نہ ہو، یا خدا ایسا دور تباہی.